جسٹس بابر ستار انہوں نے ایک خط ان کا منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے ایجنسیوں کی مداخلت کی بات کی ہے۔ آڈیو لیکس کیس جب وہ سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں۔ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام تھا۔ اب کوئی بھی ایجنسی والا اگر اس بینچ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ٹاپ آفیشل کو ہم بلائیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو لارجر بینچ جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی اس میں وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک خط ان کا منظر عام پر آیا جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا ہے، اور جس میں انہوں نے ایجنسیوں کی مداخلت کی بات کی ہے۔ آڈیو لیکس کیس جب وہ سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں، اور یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام تھا۔ بہت ہی یہ امپورٹنٹ اور انفارمیشن ہے، اور یہ اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں تو کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی، لیکن اگر ہم آڈیو لیکس کی جو کیس ہے اس کا اگر ہم ٹائم دیکھیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ اسی دور میں یہ سب کچھ ہوا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہوا ہو، لیکن جب سے یعنی یہ ایک سچویشن جو بابر ستار صاحب نے بیان کی ہے بڑی سنگین سچویشن ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے مبینہ طور پر اس خط کے مطابق جو بابر ستار صاحب نے عامر فاروق کو لکھا ان سے کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آڈیو لیکس کیس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور ہمارا جو سرویلنس کا طریقہ ہے اس کی سکروٹنی کرنے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں پیچھے آپ۔ بڑی اہم یہ انفارمیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے مختلف آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس میں مختلف ججز کی لیکس ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے پولیٹیشینز کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی بہت ساری آڈیو لیکس ہوئی، اس میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی مبینہ، عمر عطا بندیال صاحب کی، سعد صاحبہ کی بہت ساری آڈیو لیکس جو ہیں وہ ہوئی، اور اس پر جو سماعت تھی اس میں بابر ستار صاحب کو یہ کہا گیا خط کے ذریعے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بابر ستار صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو ایک دھمکی سمجھا، اس نے جو انصاف کا پروسیس ہے، ججز کی جو کارکردگی ہے، یعنی ان کی جو وہ کام کر رہے تھے اس پہ انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، لیکن یہ ایک دھمکی، بہت ہی یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ جسٹس بابر ستار جسٹس عامر فاروق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ آڈیو لیکس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کی جو سکروٹنی طریقہ کار ہے جو ہمارا ٹیپ کرنے کا، اس کی سکروٹنی سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار نے یہ بیان جمع کرایا تھا کہ جی کسی کے پاس بھی یہ نہیں ہے سرویلنس کی اور آڈیو ٹیپ کرنے کی، اور ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے، اور ایجنسیوں نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن بابر ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجنسی کے ٹاپ آفیشل نے ان سے کہا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو بڑا یہ سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ خط انہوں نے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ لکھ دیا۔ دوسرا، آج بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی جسٹس بابر ستار کے خلاف جو کیمپین کی گئی، ان کی جو خفیہ معلومات، ان کی فیملی کی معلومات، ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئی، مین سٹریم میڈیا پر بھی ڈسکس ہوئی، اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، ان کی شہریت کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے حوالے سے وہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہے، اور آج جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعجاز اسحاق انہوں نے اس کی آج سماعت کی لارجر بینچ نے۔ اس میں نوٹسز بھی دیے گئے، متی اللہ جان کو، وقاص ملک کو اور طلعت حسین کو، اور حامد میر کو اور پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ کو اس میں معاون بنایا گیا۔ اس کے علاوہ پیمرا کو نوٹس دیا گیا، پی ٹی اے کو نوٹس کیا گیا، اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہم یہ سیکرٹری دفاع کو بھی اس میں بلائیں گے۔
ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، تو ہم توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ججز کی جو کانفیڈینشیل جو انفارمیشن ہے یہ لیک ہوئی ہے۔ یہ کیسے لیک ہوئی؟ کیا ایجنسیوں کا جو سسٹم ہے وہ ہیک ہوا یا خود انہوں نے لیک کی؟ یہ تو فورینزک سے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ایک کانفیڈینشیل جو انفارمیشن ہے کسی بھی جج کی، اس کو لیک کرنا، یہ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اس لیے یہ اگلے ہفتے تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی، اس پر جو چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جو لارجر بینچ ہے اس کی بھی سماعت ہوئی، اور وہ معاملہ وہاں پہ 2 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا۔ لیکن محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اب جو بہت ہی امپورٹنٹ ان کے ریمارکس ہیں، انہوں نے کہا کہ اب یہ بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے نا، اب کوئی بھی ایجنسی والا اگر اس بینچ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ٹاپ افیشل کو ہم بلائیں گے۔ تو بالکل ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد تمام ہائی کورٹس نے ان کی اس بات کی حمایت کی تھی اور اس کو درست قرار دیا تھا کہ ایگزیکٹو اور ایجنسیاں جو ہیں ان کی مداخلت ہے، ان کی طرف سے پریشر ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، تو اب عملی کارروائی کا آغاز اس میں ہو گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 لارجر بینچ جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی اس میں وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ اور آج جو میں نے پہلے آپ کو خبر بتائی، جسٹس بابر ستار کی طرف سے عامر فاروق صاحب کو یہ لیٹر آیا ہے کہ ایک ٹاپ جو ایجنسی ہے اس کے آفیشل کا پیغام ملا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ جو آڈیو کا سکروٹنی کا معاملہ ہے اور کس طرح سے ہم ان کو آڈیو لیکس کرتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ریسنٹ پاسٹ میں یہ مداخلت ہو رہی ہے۔ تو ایک تو خط انہوں نے لکھا جو پہلے کے معاملات تھے، لیکن ابھی جو یہ خط ہے یہ تو آج کے معاملات کا خط ہے۔ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ بھی ریسنٹ پاسٹ کی کارروائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیوں کی مداخلت کہیں نہ کہیں ججز دباؤ میں ہیں، اور ججز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ دباؤ میں نہیں رہیں گے، اور اگر دباؤ میں وہ کام کر بھی رہے ہیں تو اس دباؤ کو وہ عوام تک لے کے جائیں گے، یا اس کا قانونی طور پر کوئی بندوبست ہونا چاہیے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تو ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایجنسیوں کے حوالے سے، ایگزیکٹو کے کردار کے حوالے سے جو وہاں پر کارروائی ہو رہی ہے، اگر وہ اسی طرح چلتی رہے گی اور قانون کے مطابق ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ملے گی جو ججز کو دھمکا رہے ہیں، جو بیوروکریٹس کو دھمکا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے، ہمیں نظر آیا عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جس طرح رات کو فیصلے ہوئے، دن کو فیصلے ہوئے، اور ٹرائل کورٹس کو جس طرح سے ان کے ججز نے کہا، جو احتساب عدالت کے بشیر صاحب ہیں جج، انہوں نے مبینہ طور پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت پریشر میں ہیں اور یہاں پر کن پٹی پہ رکھ کے ان سے فیصلہ لیا گیا۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کہی، اور یہ بھی بتایا عمران خان صاحب نے کہ 5 دفعہ وہ جیل میں سماعت کے دوران اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کروانے گئے۔ اور جنہوں نے عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ کیا، قدرت اللہ صاحب جج صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکو گے اس وقت تک جب تک تم اس کیس کا فیصلہ نہیں دو گے۔ تو یہ بات اب کھل گئی ہے ایجنسیوں کا رول، اور پھر یہ کہانی بھی چل رہی ہے کہ ایک نئی لیکس آنے والی ہیں اور اس میں سارا کچا چھٹا کھلے گا۔ تو یہ ایک آئی تھنک پولیٹیکلی وی آر اینٹرنگ انٹو اے ڈیسائسو فیز، جس میں اس ملک میں جو رول آف لاء کو برباد کیا گیا اور جس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اب غالباً شاید ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو دوبارہ ریسٹور کیا جا سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔